یہ آتش زنی ہے یا آتش زدگی ہے؟ اچھا، یہ آگ اس طرح کے واقعات مطلب کوئی مقابلہ تو نہیں ہے، لیکن سازش اور منصوبہ بندی، کرمنل مائنڈ تو ایک جیسے ہو سکتے ہیں۔ امریکہ میں ایک بندہ کرائم کرتا ہے یا وہ کوئی پلان اس کا ہے اور اس پلان کے تحت کوئی ایک ایسا کام کر دیتا ہے جس کا اسے فیوچر میں فائدہ ہو، تو وہ پاکستان میں بھی کر سکتا ہے اور پاکستان میں بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ آپ نے بڑی دفعہ یہ سنا ہوگا کہ کراچی میں خاص طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ڈی ایچ اے اور بڑی مہنگی جگہوں پہ جو جھونپڑ پٹیاں ہوتی ہیں، جو جھونپڑیاں ہوتی ہیں، ان کی جھونپڑیوں میں آگ بڑک اٹھتی ہے، پوری کا پورا وہ جو جتنا ان کا ہوتا ہے ایریا، جتنی بھی جھونپڑیاں ہوتی ہیں وہ جل جاتی ہیں۔ تو اس کا مقابلہ لاس اینجلس سے تو نہیں میں کر رہا، لیکن جو کرائم کا سٹائل ہے، جو کرمنل مائنڈ ہے، وہ اب اس کی طرف بات ہو رہی ہے۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، پھر یہ ہو رہی ہے بات کہ جی جو لاس اینجلس کا جو گورنر ہے اس اسٹیٹ کا، وہ چونکہ ڈیموکریٹ ہے تو اس پہ ریپبلکن اب الزام لگا رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس نے جو پانی کے وہاں ریزروائر تھے ان میں پانی اس نے کم کر دیا ہوا تھا۔ آگ لگنا، زلزلہ آنا، سیلاب آنا، یہ سب کے پیچھے ایک قدرت بھی ہوتی ہے اور قدرت کا اپنا ایک نظام ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں جو آگ لگی ہے امریکہ کے اندر، بہت بڑی آگ ہے، امریکی تاریخ میں یہ سب سے بڑی آگ ہے۔ پیلیسیڈز فائر اس کا نام رکھا گیا ہے۔ یہ جو ایریا ہے لاس اینجلس کا امریکہ میں، اس میں آئے دن مطلب پچھلے سالوں میں کئی دفعہ آگ لگی ہے۔ تو ان ہر آگ کی اپنی ایک انٹینسٹی ہے، اس کا ایک سکیل ہے، تو اس کو سب سے بڑی آگ کہا جا رہا ہے۔ تو اس میں نقصان کیا ہوا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب تک جو اس کو سب سے بڑی اور سب سے مہنگی آفت کہا جا رہا ہے، کیونکہ اس میں اب تک جو ابتدائی تخمینہ ابھی لگایا گیا ہے اس کے مطابق $150 ارب تک اس کا نقصان پہنچ گیا ہے، اور 6000 سے زائد اس میں گھر اور عمارتیں، مطلب گھر بھی اور دیگر عمارتیں وہ جل چکی ہیں اس میں، اور اس میں انشورنس انڈسٹری کو اب تک تقریباً $8 ارب کا نقصان ہوا ہے، اور 36,000 ایکڑ سے زائد رقبے کو اس نے لپیٹ میں لے رکھا ہے، اور پانچ مختلف مقامات پہ جنگل کے یہ آگ لگی ہوئی ہے۔ ابھی یہ بجھنے والی نہیں ہے فی الحال، اس میں آسٹریلیا بھی مدد کر رہا ہے، اس میں وہ کینیڈا بھی مدد کر رہا ہے کہ جس کے بارے میں ٹرمپ صاحب کہتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ مل جائے آگ۔ تو خیر، اب ہم اس پہ ڈسکس یہ کرتے ہیں کہ یہ آگ لگی ہے یا لگائی گئی ہے۔ اتنی بڑی آگ ہے تو یہ آتش زنی ہے یا آتش زدگی ہے؟ اچھا، یہ آگ اس طرح کے واقعات مطلب کوئی مقابلہ تو نہیں ہے، لیکن سازش اور منصوبہ بندی، کرائم، کرمنل مائنڈ تو ایک جیسے ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی امریکہ میں ایک بندہ کرائم کرتا ہے یا وہ کوئی پلان اس کا ہے اور اس پلان کے تحت کوئی ایک ایسا کام کر دیتا ہے جس کا اسے فیوچر میں فائدہ ہو، تو وہ پاکستان میں بھی کر سکتا ہے اور پاکستان میں بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے بڑی دفعہ یہ سنا ہوگا کہ کراچی میں خاص طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ڈی ایچ اے اور بڑی مہنگی جگہوں پہ جو جھونپڑ پٹیاں ہوتی ہیں، جو جھونپڑیاں ہوتی ہیں، یہ جو لوگ جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، ان کی جھونپڑیوں میں آگ بڑک اٹھتی ہے، اور پوری کا پورا وہ جو جتنا ان کا ہوتا ہے ایریا، 80، 100، 200 جتنی بھی جھونپڑیاں ہوتی ہیں وہ جل جاتی ہیں، اور ان میں سارا سامان جل جاتا ہے، وہ خیمے جو لگے ہوتے ہیں وہ جل جاتے ہیں، کچھ لوگ بھی اس میں ان کا بھی نقصان ہو جاتا ہے، جانی نقصان ہو جاتا ہے۔ تو کیا یہ جو آگ لگتی ہے کراچی میں، اور اس کا ہم نے ایک دو آگ کا تو یہ بھی پھر بعد میں رپورٹ بھی آئی کہ یہ لگائی گئی، اور کس نے لگائی؟ جنہوں نے وہ جگہ خالی کرانی تھی۔ آپ کو پتہ ہے یہ جھونپڑیوں والے جو ہیں یہ بیٹھ جاتے ہیں، جا کے خالی جگہ دیکھتے ہیں اور وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ اب بہت سی ایسی جگہیں ہوتی ہیں جو آباد نہیں ہوتی کسی بھی وجہ سے، کہ ساتھ کوئی کمرشل ایریا ہے یا آبادی بنی ہوئی ہے نئی، لیکن وہ جگہ ابھی خالی ہے، یا تو وہ گورنمنٹ کی جگہ ہے یا وہ پرائیویٹ بھی ہے، تو وہ قابل کاشت نہیں ہے، لیکن وہ آبادیوں میں جگہ وہ خالی پڑی ہوئی ہے، تو یہ بیٹھ جاتے ہیں ادھر۔
اچھا لوگ شروع میں اس لیے نہیں ان کو اٹھاتے کہ چلو ان کا تو کام ہے، یہ آتے جاتے رہتے ہیں، یہاں بیٹھیں گے آگے چلے جائیں گے، لیکن کچھ ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ بہت سے لوگوں کا دھیان ہی نہیں جاتا اور یہ بیٹھے رہتے ہیں، اور جب دھیان جاتا ہے تو وہ بڑی مہنگی جگہ ہوتی ہیں، یعنی کہ ارد گرد کوئی بہت بڑی ہو چکی ہوتی ہے ڈیولپمنٹ، تو پھر لوگوں کا خیال آتا ہے کہ یار اتنی مہنگی جگہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ بے شک کسی کی ملکیت ہو یا سرکاری ہو، پھر اس کو کسی طریقے سے حاصل کرنا ہوتا ہے، تو اس حاصل کرنے کا جو باقی طریقے ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اٹھانا ہوتا ہے، تو یہ کراچی میں ہوا ہے کہ جھونپڑیوں میں آگ لگائی گئی جان بوجھ کے، اور پھر وہ لوگ جو ہیں وہ مجبور ہوئے اور وہاں سے شفٹ ہو گئے، تو وہ جگہ خالی ہو گئی۔ تو اس کا مقابلہ لاس اینجلس سے تو نہیں میں کر رہا، میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ وہ جھونپڑیوں کے لوگ تھے، تو ارب پتی لوگ ہیں جو وہاں رہ رہے ہیں، جیسے کہ جو اداکار ہیں وہاں پہ پیرس ہلٹن اور نورا فتحی اور کون سا بہت بڑے بڑے اداکار جو ہالی ووڈ میں کام کرتے ہیں، جن کی جو ارننگ ہے، جن کی آمدن جو ہے وہ اربوں ڈالر میں ہے، کروڑوں ڈالر میں ہے، تو اربوں ڈالر ان کے پاس ہیں، تو وہ انہوں نے وہاں گھر بنائے ہوئے ہیں اور بڑے لگژری گھر ہیں ان کے، تو وہ میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن جو کرائم کا سٹائل ہے، جو کرمنل مائنڈ ہے، وہ اب اس کی طرف بات ہو رہی ہے، میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے، کیونکہ بہت سی جو سیلیبریٹیز ہیں جن کے گھر وہاں پہ جلے ہیں، وہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ اور سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ یہ پوسٹنگ کر رہے ہیں کہ دیکھیں اتنی بڑی آگ لگ نہیں سکتی اچانک، تو یہ آگ لگائی گئی ہے۔ کچھ لوگوں نے تو یہ کہا ہے کہ کچھ لوگ آگ لگاتے ہوئے دیکھے بھی گئے، اور کچھ نے کہا کہ یہ کوئی شارٹ سرکٹ ہوا، وہاں جو الیکٹریسٹی لائن گزر رہی تھی وہاں سے ہوا ہے، یا ان کو ان کا شارٹ سرکٹ کیا گیا کسی طریقے سے تاکہ آگ بھڑک اٹھے۔ اچھا اب جا کے، جب کہ میں یہ بھی بتا دوں کہ اب جو انوائرمنٹلسٹ ہیں، جو انوائرمنٹ کے ماہر ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس موسم میں اس علاقے میں آگ بھڑک سکتی ہے، مطلب یہ ڈرائی سیزن ہے تو اس میں آگ بھڑکنا کوئی عام بات نہیں ہے جنگلوں میں، لیکن یہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس اس کی ایک ریزن بھی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں، 2-3 ریزن بیان کر رہے ہیں، جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پہ سمارٹ LA سٹی بننا تھا، اس کا نقشہ وقشہ بھی پھر رہا ہے گوگل پہ کہ یہ سمارٹ سٹی انہوں نے بنانا تھا، تو اس ایریا کو خالی کرانا تھا، تو اس لیے انہوں نے یہ آگ لگائی ہے۔ ڈونٹ نو یہ بات کہاں تک صحیح ہے، لیکن یہ بات ہو رہی ہے۔ پھر یہ ہو رہی ہے بات کہ جی جو لاس اینجلس کا جو گورنر ہے اس اسٹیٹ کا، گیون نیوسم جو ہے، وہ چونکہ ڈیموکریٹ ہے تو اس پہ ریپبلکن اب الزام لگا رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس نے جو پانی کے وہاں ریزروائر تھے، جو آگ بجھانے کے لیے جو پانی وہاں پہ اسٹور کیا جاتا ہے، ان میں پانی اس نے کم کر دیا ہوا تھا۔ اب اس میں مختلف سٹوریز ہیں، یہ کہ یہ شاید سمارٹ LA کے لیے کیا تھا، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کوئی مخصوص نسل ہے مچھلیوں کی، ان کو یہ بچانا چاہ رہا تھا، اور یہ اس کا کیمپینر تھا، تو وہ پانی کے بغیر رہتی ہیں، یعنی کہ کم پانی میں رہتی ہیں، تو اس لیے پانی اس نے کم کر دیا تھا۔ پھر یہ بھی کانسپریسی وہاں پہ آئی ہے کہ کچھ انشورنس کمپنیز نے جو فائر فائٹنگ ہے اس کے حوالے سے، جو انشورنس ہوتی ہے گھروں کی، یعنی کہ گھروں کو جو آگ لگ جائے تو اس کی انشورنس جو ہوتی ہے وہ انہوں نے بند کر دی تھی شاید کچھ مہینے پہلے، تو یہ تیاری تھی کو پہلے سے کو سب کو پتہ تھا، تمام سٹیک ہولڈرز کو، تو اس لیے یہ سب کچھ کیا گیا۔ تو یہ ساری جو سازشی تھیوریاں ہوتی ہیں جو ذہنوں میں بنتی ہیں کہ کہیں یہ نہ ہو گیا ہو، کہیں وہ نہ ہو گیا ہو، تو یہ چل رہی ہیں۔ تو یہ 2-3-4 میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ پھر ایک بندہ بھی ابھی انہوں نے ایک پکڑ لیا ہے جس پہ الزام ہے کہ وہ آگ لگا رہا تھا شاید، تو ایک بندے نے، 2 بندوں نے، یا انہوں نے آگ لگائی اور اس میں پھر وہ آگ پھیل گئی، اب وہ آگ قابو میں نہیں آ رہی۔ تو یہ باتیں تو اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اس میں بہت سے لوگ متاثر ہوئے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو نقصان ہوا ہے کہ جو مہنگی املاک تھیں وہ ان لوگوں کی تھی جو ہالی ووڈ کے اداکار ہیں اور سیلیبریٹیز۔ تو آگ لگنا، زلزلہ آنا، سیلاب آنا، یہ سب کے پیچھے ایک قدرت بھی ہوتی ہے، اور قدرت کا اپنا ایک نظام ہے۔
اگر وہ سورج سے بھی آگ لگی ہے تو ظاہر ہے قدرت کا نظام ہے، اس میں غلط کیا ہے؟ تو قدرت کی طرف سے یہ آگ لگی ہے، کس کا تکبر، کس کی جو چیزیں اس کو لے ڈوبیں یا کیا ہوا، حساب کتاب تو چلتا رہتا ہے اس دنیا میں۔ وہ اداکار ہے جو غزہ میں بمباری پہ جو ہے نا وہ اس کو سپورٹ کر رہا تھا، اس کا گھر جو ہے وہ جل گیا ہے اور وہ روتا ہوا ٹی وی پہ آیا، تو لوگوں نے اسے کوئی ہمدردی نہیں کی۔ تو یہ ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، میں کوئی حتمی بات تو یہ نہیں کہہ رہا، لیکن قدرت بھی تو کہیں نہ کہیں اپنا حساب برابر کر رہی ہوتی ہے۔ تو پاسبلی یہ جو آگ لگی ہے یہ کس سے حساب برابر ہوا ہے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ تو ہمارے ہاں جو ہم مسلمان ہیں ہم تو اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اور استغفر اللہ کہتے ہیں، وہ بھی کچھ نہ کچھ کہتے ہی ہوں گے۔ تو یہ ایک کچھ چیزیں تھیں جو اس میں مختلف تھیوریز تھیں، میں نے وہ آپ سے ڈسکس کر لی ہیں۔ نقصان بہت بڑا ہے، آگ ابھی تک بجھی نہیں ہے، اور یہ امریکہ کی تاریخ کی سب سے بڑی آگ اس وقت کہلا رہی ہے، سب سے بڑی نہیں سب سے مہنگی آگ۔ اور اگر یہ کسی نے لگائی ہے، کسی منصوبہ بندی کے تحت لگائی ہے، تو بڑا منصوبہ ساز ہے، وہ پتہ چل جائے گا وہ بھی اگر چل گیا تو۔ اور اگر یہ منصوبہ بندی نہیں ہے تو پھر قدرت نے کی طرف سے ہے، تو قدرت نے بھی تو کچھ چیزیں ظاہر ہے، وہ کیا کہتے ہیں سروائیول فٹنس کا فارمولہ تو ہر وقت چلتا ہے۔ تو قدرت نے یہ سروائیول فٹنس کا جو فارمولہ اس دنیا میں رکھا ہوا ہے کہ جو سروائیو کرے گا وہ فٹ ہوگا یا وہ سروائیو کرے گا، تو یہ تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک سرکل ہے، اور یہ سرکل جو ہے یہ قدرت کا چل رہا ہے۔ اب دیکھیں اس میں کیسے اس کی کیا نتائج آتے ہیں، اور جو چیزیں آئیں گی وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں۔